پشاور کے علاقے تہکال پیان میں گھر میں آتش زدگی، آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق، میاں بیوی بچے شامل۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار رکنیت کے معاہدے پر دستخط بھی کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ رکا نہیں، مسلسل 5ویں روز بھی حملے جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سریک اہواز، چابہار، بندر عباس اور قشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ سینٹکام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن کے الازرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام، ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ امریکی حملوں میں اب تک 35 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اہواز میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کئی دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں۔ حملے میں ایک اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں کینسر سے متاثرہ بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں 7 فوجی شہید اور متعدد زخمی کیے جا چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ مقصد زمینی فوج اتار کر آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش، خام تیل فی بیرل $85 کا ہو گیا۔ WTI $79 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آغاز پر تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ اور دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا شاندار کم بیک، مسلسل دوسرے اور مجموعی طور پر 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ کا 60 برس کے بعد فائنل کھیلنے کا خواب چکنا چور۔ اٹلانٹا میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی۔ انگلینڈ نے 55ویں منٹ میں اینتھونی گورڈن کے گول کی بدولت برتری حاصل کی، تاہم ارجنٹینا نے صرف 7 منٹ میں 2 گول داغ کر میچ کا نقشہ بدل دیا۔ پہلے فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ برابر کیا تھا، پھر اسٹاپیج ٹائم میں مارٹنز نے گیند کو جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو برتری دلا دی، جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔ پشاور کے علاقے تہکال پیان میں گھر میں آتش زدگی، آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق، میاں بیوی بچے شامل۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار رکنیت کے معاہدے پر دستخط بھی کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ رکا نہیں، مسلسل 5ویں روز بھی حملے جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سریک اہواز، چابہار، بندر عباس اور قشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ سینٹکام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن کے الازرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام، ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
حالیہ امریکی حملوں میں اب تک 35 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اہواز میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کئی دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں۔ حملے میں ایک اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں کینسر سے متاثرہ بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں 7 فوجی شہید اور متعدد زخمی کیے جا چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ مقصد زمینی فوج اتار کر آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش، خام تیل فی بیرل $85 کا ہو گیا۔ WTI $79 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آغاز پر تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ اور دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا شاندار کم بیک، مسلسل دوسرے اور مجموعی طور پر 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ کا 60 برس کے بعد فائنل کھیلنے کا خواب چکنا چور۔ اٹلانٹا میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی۔ انگلینڈ نے 55ویں منٹ میں اینتھونی گورڈن کے گول کی بدولت برتری حاصل کی، تاہم ارجنٹینا نے صرف 7 منٹ میں 2 گول داغ کر میچ کا نقشہ بدل دیا۔ پہلے فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ برابر کیا تھا، پھر اسٹاپیج ٹائم میں مارٹنز نے گیند کو جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو برتری دلا دی، جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔